الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد سمعنا نهاية بعد الاحترام والسلام عليكم. آج میری خواہش یہ ہے کلام اردو لکھا ہے کہ پیغام کو جا کے پیغام اگر تمہاری اجازت دیتا ہے سمجھنے میں آسانی بھی تھے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ بقرہ کی، اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے. اور آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اور حضور کو اپنا مخاطب بنا کر خاص مصطفیٰ سے کلام فرما رہا ہے. اکثر قرآن مجید قرآن رشید میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے محبوب کی طرف بھیجتا ہے اور محبوب کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے. اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے. اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتا ہے تو اپنے بندوں کو مخاطبہ سے ہٹا کر خالصتاً مصطفیٰ سے بات کرتا ہے، خالصتاً مصطفیٰ سے کلام فرماتا ہے. اور یہ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خاص کلام فرما رہا ہے، اپنے حبیب سے خاص مخاطب ہو رہا ہے، اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے. چونکہ موضوع تحفظ ناموس رسالت ہے اور حالات کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں اور اس کی شان نزول کیا ہے. شان نزول اس قرآن مجید قرآن رشید کا سب کو پتا ہے کہ اس کا شان نزول ہے کیا، سب نے سنا ہے اور بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ اس کا شان نزول ہے کیا. اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، اس کیفیت سے ہے کہ اس کی ابتدا یعنی کہ وحی کا نزول میں کچھ وقفہ آ گیا، کچھ دن گزر گئے، وحی کا نزول نہیں ہوا، وحی نازل نہیں ہوئی. کچھ دن گزر گئے، کچھ وقفہ آ گیا. مشرکین میں، کفار نے، دشمنوں نے یہ کہا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا. استغفر اللہ. کیا کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے.
جب انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کے رب نے محمد سے کلام کرنا ترک کر دیا ہے، اب ایک خاص بات بتاؤں، قرآن مجید قرآن رشید میں کہ تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء تشریف لے آئے اپنی قوموں کی طرف، اپنی امت کی طرف، ہوتا یہ تھا کہ ہر قوم وہ انہیں کی دشمن بن جاتی، ان میں کفار بھی ہوتے اور ایسا طبقہ جو ان کی بات کا انکار کرتا اور پھر اس پر تہمت لگاتے، تانا زنی کرتے، زبان درازی کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح پر تہمت لگائی، شعیب آئے، شعیب پر تہمت لگائی، لوط آئے، لوط پر تہمت لگائی، شیس تشریف لائے، حضرت شیس پر تہمت لگائی، انکار کر دیا۔ ہر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر امت میں انہیں کی امت نے ان پر تہمتیں لگانا شروع کر دی، ان پر جھوٹ بتانا شروع کر دیا، الزامات، زبان درازی، تانا زنی کرنا شروع کر دی۔ انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے اللہ رب العزت جواب تو دیتا تھا، لیکن انداز کچھ اس طرح تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کی طرف وحی فرماتا اور صیغہ تکلم سے جو ان پر وحی نازل ہوئی تھی ان کی نسبت سے ان کو جواب دیتے۔ ہر امتی کو، ہر نبی اللہ تعالیٰ کے حساب سے اس کو جواب دیتے۔ انہوں نے تانا زنی کی، انہوں نے زبان درازی کی، اس حساب سے وہ جواب دیتے۔ سب انبیاء کا یہ معمول تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، نبی پاک صاحب اولاد تشریف لائے تو انداز کچھ مختلف ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے بابو آپ بھی تشریف لائیں گے، آپ پر بھی لوگ تانا زنی کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، یہ لوگوں کا شیوا ہے، کفار کا طریقہ ہے، پوری تاریخ کے اندر یہی ان کا طریقہ رہا ہے، اور آپ کو بھی تانا زنی کریں گے، آپ پر بھی تہمت لگائیں گے۔ لیکن بابو وہ جو انبیاء آئے ان کو جو میں نے جواب دیا، لیکن میں وحی نازل فرماتا تھا اور وہ وحی کی بنسبت وحی کے طریقے سے اپنا دفاع خود کرتے تھے، لیکن محبوب جب آپ تشریف لائیں گے انداز چینج ہو جائے گا اور ایسا جواب دوں گا جو تاریخ کے اندر جواب نہ ہوگا۔ الحمد سے بناس تک قرآن کریم قرآن رشید اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کبھی بھی دفاع نہ کیا، دفاع کیا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا دفاع کیا ہے، مصطفیٰ کی ناموس کا دفاع کیا ہے، مصطفیٰ کی تحفظ کا دفاع کیا ہے۔ محبوب یہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ آپ پر بھی تہمتیں لگائیں گے، تانا زنی کریں گے، جس طرح دوسرے انبیاء وہ بھی جواب دیتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے انداز مختلف ہو جائے گا، جواب کی سچویشن چینج ہو جائے گی۔ اے محبوب جب لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ اس طرح ہیں تو محبوب آپ یہ نہ کہنا کہ میں ایسا ہوں، میں صحیح ہوں، نہیں، آپ اس مشقت میں نہ پڑنا۔ ارے وہ خدا ہو کر اپنے حبیب کی طرف سے یہ جواب دے رہا ہے کہ محبوب آپ جواب نہ دینا کہ میں اس طرح ہوں، بلکہ میں خود ان کو جواب دوں گا، میں جانوں اور وہ جانے میں کس طرح ان سے جواب کروں گا، میں کس طرح سے ان سے کلام کروں گا۔ کہ محبوب آپ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی طرف سے میں خود جواب دوں گا۔ اور خدا نے محبوب کو اس مشقت میں پڑنے نہ دیا، یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی مصطفیٰ کو کہ حضور خود اپنی طرف سے جواب دے دے، نہیں، بلکہ خود خدا نے مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ میرا محبوب تو یہ ہے، میرے محبوب کی شان تو یہ ہے، میرے محبوب کا مقام تو یہ ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جب ابو لہب نے کہا، دشمنوں نے کہا، کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اب یہ شان نزول ہے، اس وقت ابو لہب نے کہا، جب یہ آقا علیہ السلام نے جب توحید کی تبلیغ کی، دعوت دی، کوہ صفا پر سب لوگ جمع ہوئے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو آخر میں جب کلام ختم ہوا تو ابو لہب نے آقا
وجہ سے تو نے ہمیں بلایا، یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے بلایا تھا۔ اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہا کہ محمد تیرا برا ہو، کہ محمد تیرا برا ہو، تو رب نے آقا علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، محبوب خاموش رہے۔ فوراً خالق کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اے ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے، اے ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نے محمد کے طرف اس طرح اشارہ کر کے کہا ہے کہ محمد تو نے ہمیں اس وجہ سے بلایا تھا کہ تیرا برا ہو، تو میں خود خدا ہو کر محبوب کی طرف سے یہ جواب دے رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد نہ فرمایا، خود خدا نے مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا۔ یہ تھا جو مقام ہوتا تھا اور یہ تھا شان رسول۔ خالق کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہلاک، تو تباہ و برباد، تیرے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ انداز ہے قرآن مجید قرآن مجید کا۔ تو آپ لوگوں سے پوچھ لیجیے، آپ ان سے سوال کریں کہ وحی کا طریقہ کیا ہو رہا ہے، وحی کا مقصد کیا ہو رہا ہے، وحی کس وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ آپ دین کے دعوے داروں سے پوچھیں، تبلیغ کرنے والوں سے پوچھیں، اور جہاد کرنے والوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ وحی کس وجہ سے نازل ہوتی ہے، تو سب جواب یہ دیں گے کہ وحی رہنمائی کے لیے نازل ہوتی ہے، وحی ہدایت کے لیے آتی ہے، اور وحی میں احکام بتائے جاتے ہیں، وحی میں شریعت کے احکام بتائے جاتے ہیں، اور احکام بتائے جاتے ہیں، شریعت پر عمل کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ وحی کا مقصد یہ ہے، اب آپ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے سامنے اس مقصد کو بھی پیش کریں اور اس وحی کو بھی ان کے سامنے رکھیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا اس کے اندر کوئی احکام ہے، کوئی شریعت کے احکام ہے، نماز کے احکام ہے، یا رہنمائی کا کوئی اس کے اندر طریقہ ہے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، انداز مختلف ہو گیا، نہ اس کے اندر کوئی احکام ہے، نہ نماز کا طریقہ ہے، نہ حج کا طریقہ ہے، نہ رہنمائی، نہ رشد و ہدایت کا طریقہ ہے۔ ویسے تو وہی نازل رشد و ہدایت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں نہ تو رشد و ہدایت دی جا رہی ہے، نہ شریعت کے احکام بتائے جا رہے ہیں، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے جو میرے محبوب کے سامنے آئے گا، میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرے گا، جو میرے محبوب کی عظمت پہ کھیلے گا، جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کرے گا، تو سنو میں خود خدا ہو کر یہ فرما رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ دونوں ہلاک ہو جائیں۔ ہمیں قرآن نے تو طریقہ یہ سکھایا، قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ وہ لوگ جن کو دین کا پتہ نہیں، جن کو شریعت کا پتہ نہیں، جن کو احکام کا پتہ نہیں، آج وہ لوگ علماء کے بارے میں تانازنی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن مجید قرآن رشید اٹھا کر دیکھ لیجیے، فرعون نے کہا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، میری کوئی بھی بات قرآن سے ہٹ کر ہو پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں، ہر بات قرآن و حدیث سے ہوگی۔ فرعون نے کہا تھا بنو اسرائیل کے لیے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دین کے دعوے دار بن کے بیٹھے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین دہشت گردی سکھاتا ہے، ہمارے خود مسلمان نوجوان یہ کہتے ہیں، اور بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ، سیکولر طبقہ اور لبرل طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، نبی پاک صاحب دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی طریقہ سکھایا؟ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ آقا علیہ السلام کے اوپر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، اس کو یہ بدبخت کو یہ پتا نہیں کہ نہیں اس طرح یہ واقعہ ہے ہی نہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر تو دیکھ لیں، آپ حدیث پڑھ کر تو دیکھ لیں، نہ تمہیں نماز کے احکام کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ نماز کے واجبات کا پتہ ہے، نہ نماز کے مستحبات کا پتہ ہے، اور آ کر ہمیں دین سکھاتے ہو۔
اور آ کر دین کی باتیں کرتے ہو اور آ کر دین کے حکام ہمیں سکھاتے ہو. نہیں، خدا کی قسم دیکھو، قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیجیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں تک سننے میں آیا کہ لوگوں نے یہ کہا ان سے تو یہود و نصارہ اچھے ہیں. قرآن پڑھ لیجیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تو تمہارے دشمن ہیں. دین کو بدنام کرنے والوں قرآن کو پڑھو. خالق کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ رب فرما رہا ہے یہ جو کافر ہیں تمہارے دشمن ہیں. نہ ان سے سنگت کرو، نہ ان سے کلام کرو، نہ ان سے کاروبار کرو. اگر کچھ کرنا ہے، اگر احکام دین کے سیکھنے ہیں تو قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیجیے. حدیث کو پڑھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، نہ کہ علماء کو تانا زنی کرو، علماء کو غلط باتیں کرو. اور یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ ہمارے پڑھے لکھے مسلمان علماء کو گالیاں بکتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے اسلام کا؟ خدا کی قسم تمام مذاہب پڑھ کر دیکھ لیجیے، سب سے پسندیدہ اور امن پسند مذہب دین اسلام ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس موضوع میں اگر آ جاؤں تو قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار بھی لگ جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین اسلام ایک دہشت گردی کا نام ہے، خدا کی قسم دین اسلام نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے. اور آج بھی یہی سبق لگا دیتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں کرنی، امن اور امان کا پیغام دینا ہے، امن کو قائم کرنا ہے. یہی پیغام ہمیں قرآن نے دیا اور یہی پیغام مصطفیٰ نے دیا، یہی پیغام میرے محبوب نے دیا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون کا حال دیکھ لیجیے. آپ کو معلوم ہے فرعون کا کیا حشر ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، تو یہی چھوٹا سا طبقہ جو ہے آپ کو قرآن کی باتیں بتائے گا، نماز کے احکام کی چھوٹا ہی طبقہ بتائے گا. اور آپ کو کوئی حلال کرنا ہوگا نکاح پڑھوانے کے لیے، وہ بھی چھوٹا طبقہ ہی کرے گا. اور جب اولاد پیدا ہوگی تو حلال کے ذریعے وہ بھی حلال کر کے دے گا، تو چھوٹا ہی طبقہ کر کے دے گا. نماز سکھائے گا چھوٹا طبقہ سکھائے گا، قرآن سکھائے گا چھوٹا طبقہ سکھائے گا، حدیث بتائے گا یہی مصطفیٰ کہ عشاء خان کا چھوٹا طبقہ تمہیں حدیث سکھائے گا. اور مصطفیٰ کی عظمت پہ، مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ کرنے والوں، دیکھو خود قرآن کیا کہہ رہا ہے. ارے خود قرآن نے تو یہ بتایا تبت یدا ابی لہب وتب. اور جن لوگوں نے یہ کہا مصطفیٰ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی ایک عورت، نہیں، آپ اس حدیث کی، اس قرآن کی تشریح تو پڑھ کر دیکھ لیجیے، تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب. ابو لہب کی بیوی تھی، زمیندار بھی تھی، کاروبار بھی تھا، مال و ملکیت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ عورت جنگل میں جاتی اور رسی پہ، یہ قرآن بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، لکڑیاں باندھ کر لے کر آ جاتی اور آقا علیہ السلام کے راستے میں وہ کانٹے پھینکتی تھی. اور اتنی زمیندار ہو کر، اب دیکھیں اتنی زمیندار ہو کر اپنی ان کی خادمہ جو تھی ان سے کام نہیں لیتی تھی، یہ کام خود کرتی تھی. اب دیکھیں اندازہ لگائے اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اگر خود کام کرے، یہ مصطفیٰ کی عداوت کا نتیجہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ خود جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی اور رسی کے ذریعے باندھ کے گٹھیاں لے کر آ جاتی اور مصطفیٰ کے راستے میں بچھا دیتی. رب نے فرمایا حمالۃ الحطب، وہ عورت اس کی بیوی بھی ہلاک تباہ و برباد ہو جائے. تو آپ کہیں گے اس کا پیغام کیا ہے؟ کہاں گستاخ رسول کی صدا، اور یہ اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے. اس کے اندر پیغام کون سا ہے؟ ہاں، اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. ایک خاص پیغام یہ ہے کہ سن لو، انبیاء دوسرے آئے وہ خود جواب دیتے تھے، میری طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن میرے محبوب جب تشریف لائیں گے معلوم ہے لوگ زبان دراری کریں گے، تانا زنی کریں گے، محبوب جواب نہیں دے گا، میں خود خدا جواب، رب ہو کر جواب دوں گا. مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سن لو، ہر چیز معاف ہے، ہر چیز کی معافی تمہیں مل سکتی ہے، لیکن جو میرے محبوب کی گستاخی کرے گا اس کی قطعاً معافی نہیں ہے. وہ واجب القتل ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی شخص ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے. لمحہ بعد میں گزرے اس شاہکار مصطفیٰ
अलैहिस्सलाम के लिए रब्बे कायनात ने ये आयत सुनाकर वही नाज़िल फरमा कर इस तरफ इशारा कर दिया और मोहर सब्त कर दी, तुम्हें मौका मिले न मिले, कुछ भी हो जाए, जो भी मेरे महबूब की गुस्ताखी करे उसको फौरन कत्ल कर दो, उसके लिए माफी का कोई भी दरवाजा नहीं खुला, सबके सब दरवाजे बंद थे। ये रब ने इशारा दिया, ये रब ने फरमाया, अरे मैं रब होकर महबूब की अजमत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम तो मेरे महबूब की उम्मती हो, मेरे महबूब के आशिक हो, मेरे महबूब के दीवाने हो, तो तुम पर तो दर्जा औला ये बात वाजिब है कि जो भी मेरे महबूब के शान में गुस्ताखी करे, मेरे महबूब के नामूस पर हमला करे, तुम फौरन उसको कत्ल करो। ये कुरान का फैसला है और हदीस का फैसला है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनको सोचना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, हदीस की तालीम करनी चाहिए कि कुरान ने हमें क्या तालीम दी, मुस्तफ़ा ने हमें किस तरह सिखाया। अल्लाह अकबर। ये मकाम और मर्तबा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का है, कोई और इस मकाम तक नहीं पहुँच सकता। मैं एक मिसाल देकर समझाऊंगा आपको। शरीयत के अहकाम क्या है? शरीयत का हुक्म सब पर बराबर है, कोई भी हो। मसलन नमाज सब पर फर्ज है, अमीर हो, अमीर से अमीर तर हो, गरीब हो, गरीब से गरीब तर हो, कोई भी तबका हो, कोई भी मुसलमान हो, सब मुसलमानों पर नमाज फर्ज है। जो नहीं पढ़ेगा शरीयत का सब पर एक जैसा हुक्म लगेगा। शरीयत गरीब को नहीं देती, शरीयत अमीर को नहीं देती, शरीयत सदर को नहीं देती, शरीयत चीफ ऑफ आर्मी को नहीं देती, शरीयत जस्टिस को नहीं देती। कोई भी हो, कितना बड़ा ओहदा हो, किससे भी ताल्लुक हो, चाहे पीछे अमेरिका का हाथ हो, कोई भी हो, नमाज के अहकाम सबके लिए बराबर है, शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर है। जब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शरीयत को हमने समझा कि वाकई शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा ओहदा हो या कितना बड़ा गरीब हो, सबके लिए शरीयत का एक ही हुक्म है। नमाज नहीं पढ़ेगा वही सजा मिलेगी सबको। जब हमने इस बात को ज़हन में रखा तो सुन लो लोगों, मुस्तफ़ा के चाहने वालों, मुस्तफ़ा के दीवानों, इस बात को तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो। जब ये अहकाम शरीयत के सबके लिए बराबर है तो खुदा की इज्जत की कसम, जो नामों से रिसालत, जो शरीयत का हुक्म है, शरीयत के अहकाम जो लागू होंगे, जो मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख होगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे किस मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जब मेरे महबूब की अज़मत पर हमला करेगा, महबूब की नामूस में डाका डालेगा, तो शरीयत का सबके लिए वही हुक्म हो, जो नमाज के लिए हुक्म है, जो हज के लिए हुक्म है, वही गुस्ताखे रसूल के लिए शरीयत का सबके लिए हुक्म है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, फकीर हो, सबके लिए शरीयत का यही हुक्म होगा। तो वाजिबुल क़द्र है, वाजिबुल क़द्र है। और तो ये मेरे महबूब के मकाम को कोई भी नहीं जान सकता। जब खुद खुदा ने फरमा दिया मेरे, और इस फैसले के अंदर ये भी हो सकता है, एक तो बात क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है, मुनाफिक और मोमिन ज़ाहिर हो गए, बिल्कुल ज़ाहिर हो गए। और मुस्तफ़ा के नाम पर सिर्फ खाने वाला है और कौन मुस्तफ़ा के नाम पर जान कुर्बान करने वाला। काफ़ी लोग ये कहते हैं आप शिद्दत पसंदी इख्तियार करते हैं, शिद्दत पसंदी नहीं है, ये तो कुरान है। आगे कुरान सुनाता हूँ। ये भी कहते हैं कि आप सबको इस तरह से जवाब देते हैं, आपको कोई खतरा नहीं, इनका खतरा किस बात का? ये जान मुस्तफ़ा के सबके मिली, मुस्तफ़ा के सबके और मुस्तफ़ा के सबके कुर्बान हो। सहाबा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान गई तो एक जान क्या, करोड़ों जान भी सहाबा और मुस्तफ़ा के सबके कुर्बान हो। ये जान, ये माल, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये मकाम, जो कुछ मिला मेरे मुस्तफ़ा के सदके मिला। अगर मुस्तफ़ा के नामूस के हवाले से इज्जत भी गंवानी पड़ी, माल भी देना पड़ा, वालिदैन की जान भी देनी पड़ी, भाई
بھیڑوں کی جان بھی دینی پڑی، خدا کی قسم وہ بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر دیں گے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا۔ خدا کی قسم محبوب کی عظمت میں یہ جان بھی قربان ہے۔ ایک شخص تھا آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اس نے کہا محبت کی جگہ مذموم کہا، مذمت کر دی مصطفیٰ کے اسم مبارک کی۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے سورہ قلم، اللہ رب العزت نے اس ایک لفظ جو اس نے بھلا کہا تھا تو خالق کائنات نے 9 جوابات ارشاد فرمائے، اور جب 9 جواب ارشاد فرمائے آخر میں اس بات پر ختم کر دی، خالق کائنات نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، یہ تو حرام کا لطفہ ہے۔ یہاں تک آگے خالق کائنات نے فرمایا یہ تو حرام کا لطفہ ہے۔ محبوب علیہ السلام، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرمایا، یہ تو غیب الغیب کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، پردے کے اندر کی باتیں۔ محبوب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ تو حرام کا لطفہ ہے۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا، دروازہ بند کر دیا، تلوار نکال کے اپنی ماں کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ محمد نے یہ فرمایا کیسے ہے؟ اس نے کہا ہاں محمد جو بھی فرماتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے۔ تو وہ مانتے تو نہ تھے لیکن اتنا ضرور مانتے تھے جو بھی مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ سچ ہی فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت لوگ مشرک بھی تھے، خدا کے سامنے 360 حقوق کو رکھ دیا، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی اولاد بھی بنا لی۔ الحمد سے بناس تک قرآن مجید قرآن رشید اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں بھی خالق کائنات نے اپنا دفاع اتنی جلالت میں آ کر نہیں فرمایا۔ تعلیمات سے سکھایا، تربیت سے سکھایا، لیکن جب محبوب کی باری آئی انداز چینج، انداز مختلف، جلال میں آ کر خالق کائنات نے فرمایا نہیں، سب کو معاف ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی شان میں استاد برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو جو میرے آیت کریمہ تلاوت کی، خالق کائنات نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کا کیا مقصد ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کئی لوگ تو یہ کہیں گے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ سورت کو پڑھیں دیکھیں کیا کہتی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اگر پیچھے آیتوں کو دیکھیں، خالق کائنات اٹھا کر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ محبوب وَالضُّحَىٰ، تیری زلفوں کی قسم، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کالی زلفوں کی قسم، وہ جو زلف عنبری محبوب رات کے وقت میں آپ کے چہرے اقدس پر آ جاتی ہے، اس زلفوں کی قسم۔ رب ہو کر مصطفیٰ کے چہرے اور زلفوں کی قسم کھاتا کرے۔ اب اس کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، یہ ترجمہ بنتا ہے، قطعاً نہیں بنتا۔ یتیم ڈکشنری اٹھا لیجیے عرب کی، یتیم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے الیتم یا الیتم۔ الیتم کی معنی ہے بے مثال، یکتا اور یگانہ۔ بے مثال اس لیے عرب کے اندر یہ کہتے ہیں در یتیم، ایسا موتی جو یکتا اور بے مثال ہے، اس موتی کے مثل کوئی موتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب میں نے سب کو تو میں نے ہی بنایا، میں نے ہی تخلیق کی، لیکن آپ کی تخلیق کچھ مختلف ہے۔ آپ کی تخلیق بے مثال، آپ کا حسن بے مثال، محبوب آپ حسن میں یکتا اور یگانہ، آپ کمال میں بے مثال، آپ حسن اور جمال میں بے مثال، محبوب آپ ہر ادا کے اندر بے مثل اور بے مثال ہے۔ ویسے تو میں نے ہر چیز کو میں نے ہی بنایا، محبوب جب میں نے آپ کو بنایا، بنا کر جب میں نے الم یجدک یتیما، یہ تو آ گیا اس کے اندر، محبوب میں نے آپ کو اس طرح بنایا، بے مثال بنایا، حسن کے اندر بے مثال، صفات کے اندر بے مثال، خصائل کے اندر بے مثال، جمال اور کمال کے اندر بے مثال۔ یہ تو آ گیا عالم یجدک کے اندر یتیمن فآویٰ، اے محبوب جب میں نے آپ کو بنا ہی لیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسے بنایا، میں بھی تو دیکھوں میرا محبوب کس طرح بنا۔ فآویٰ، میں نے پایا اپنے محبوب کو، کس طرح پایا؟
आबा का मतलब ये है कि मैंने महबूब से मोहब्बत की, मैंने महबूब से मोहब्बत इस तरह की कि मैंने अपनी मोहब्बत से महबूब को चिपटा लिया और अपनी मोहब्बत को महबूब से चिपटा लिया, यानी कि मेरी मोहब्बत और महबूब की मोहब्बत को साथ मिला लिया। जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा। मोहम्मद की मोहब्बत खुदा से जुदा नहीं है। तो सुन लो लोगों, जो मुस्तफ़ा की अज़मत और नामूस पे हमला करेगा, जो महबूब की गुस्ताखी करेगा, वो गोया खुदा की गुस्ताखी कर रहा है। सो इस नतीजे पर यदि जाने निकला कुरान और हदीस की रोशनी में, जो मुस्तफ़ा की अज़मत से खेलेगा वो खुदा की अज़मत पे हाथ डाल रहा है, वो खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। सो वो इस हैसियत से वाजिबुल क़त्ल है, चाहे औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, वो वासिले जहन्नम हो। अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नामूस पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद, कुरान रशीद और अहादीस की रोशनी में अज़मत मुस्तफ़ा समझ कर